السلام علیکم، میں ہوں ہیرا نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور نعمتوں سے بھرا وظیفہ، وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، عمل بھی کہہ سکتے ہیں، تو میں شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لینا تو اس سے آپ کے گھر میں بہت زیادہ رزق آئے گا، نعمتوں کی بارش ہوں گی اور برکت ہی برکت ہوگی۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل خوشحالی کا راز ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں بہت خوشحالی آئے گی اور بہت بہت ہی برکت آئے گی اور خوشیوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اس چھوٹے سے عمل میں ایک سلام ہے اور ایک صورت ہے۔ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، مین گیٹ اس کو اوپن کریں نا، پھر آپ اندر آئیں تو اونچی آواز میں نا آپ نے سلام کرنا ہے۔ اونچی آواز میں سلام کرنا ہے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی کہ السلام علیکم پڑھنا ہے اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد، اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ دیٹس اٹ۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کے کرنے سے رزق میں بہت زیادہ جو بھی ہے فراوانی وہ ہو جاتی ہے۔ کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی آتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگی ساری دور ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی سلام کرنے کی بہت زیادہ برکات ہیں اور ہمیشہ سلام میں پہل کرا کریں۔ ایک بار سلام کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم پورا سلام کرتے ہیں جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور سلام کرنا تو ویسے بھی سنت ہے، تو ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ہچکچائے بالکل بھی نہ کریں کہ اس نے پہلے سلام کیوں نہیں کیا، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ بڑے اکثر بولتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے آ کے سلام کریں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ سلام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ہی اس کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیشہ سلام میں پہل کریں۔ آپ دوسرے کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آپ کو آ کے سلام کرے گا۔ اور یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے نا کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے نا کہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں جنات بھی ہیں۔ ہم سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جنات ہمیں رستہ دیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ سلام کرنے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو شیطان اس کے درمیان سے بھاگ جاتا ہے، اور جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے بہت زیادہ دور بھاگ جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں باہر نہیں جایا کرتی تھیں، وہ سارے کام گھر میں ہی کیا کرتی تھیں۔ وہ یہ کرتی تھیں کہ جب بھی وہ گھر کا جو مین گیٹ ہے وہاں جایا کرتی تھیں، دروازے کے پاس جایا کرتی تھیں اور پھر گھوم کر واپس اندر آ جایا کرتی تھیں، جیسے کوئی باہر سے آتا ہے اس طرح سے۔ اور وہ سلام کرتی تھیں اور 2 سے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتی تھیں۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے اور آپ اس عمل کو کرنے کی عادت بنائیں، اور گھر کے ہر فرد کو یہ عمل کرنے کا بتائیں کہ یہ آپ نے اندر آنا ہے، انٹر ہونا ہے اور سلام کرنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا گھر میں کتنی رونقیں آئیں گی، کتنی برکتیں آئیں گی، کیونکہ جب جنات اور یہ سب چیزیں ہوں گی نہیں، شیطانی چیزیں ہمارے گھر سے بہت دور بھاگ گئی ہوں گی، تو پھر ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی، اور اس میں رزق میں تنگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں راشن میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہینے سے پہلے ہی نا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس پر بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے 313 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص 11 دفعہ اور 11 دفعہ یا غنیو، یہ سب پڑھ کر آپ جو اپنا راشن ہے، اپنا کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے نا آپ کا، تو آپ اس پہ پہلے دم کر دیا کریں، اور پھر وہ راشن کو آپ جو نا اپنی جگہ پہ رکھا کریں۔ بہت برکت ہوگی آپ کے کھانوں میں، آپ کے رزق میں۔ اور میں بڑی بات نہیں کرتی، میں جب بھی یہ عمل کرتی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے میرا راشن کبھی منتھ سے پہلے ختم نہیں ہوتا۔ انفیکٹ میرا راشن ہمیشہ منتھ سے اوپر ہی جاتا ہے، 1.5 مہینہ آرام سے مجھے نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی برکت آتی ہے جب ہم ہر چیز میں
اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اس چیز سے شیطانیت اور جو بھی ہوتی ہیں وہ دور بھاگ جاتی ہیں اور ہمارے رزق میں برکت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا جو کھانا ہوتا ہے، آپ کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، پکاتے وقت بھی اگر آپ 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سب پڑھ کے آپ پکاتے ہوئے پھونک مار دیں تو آپ کے کھانا اتنا مطلب برکت ہو جائے گا کہ آپ کے مہمان بھی اس میں کھا لیں گے، آپ کا ڈونگا خالی نہیں ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، بچوں سے بھی کروائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے انٹر ہونا ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ نا بچے کو بھی شروع سے ہی اگر آپ کوئی چیز کی تعلیم تربیت شروع سے دیں گی نا تو بچے کی نا اس میں یہ آ جائے گا کہ ہم نے انٹر ہونا ہے اور پڑھنا ہے، اور پھر بچہ کہیں بھی ہوگا نا وہ آپ کی اس ہدایت کو یاد رکھے گا، آپ کی تعلیم جو آپ بچوں کو دیں گی وہ اس کو یاد رکھے گا۔ اور ایک جو گھر سے تعلیم و تربیت ملتی ہے نا وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے میں سے بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جب وہ خالی جو گھر ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں سلام کر کے جانا چاہیے، چاہے وہ گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے سلام کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو وہ چیز نہیں دکھ رہی، لیکن گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی بہت مخلوقیں ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمیں رستہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق اور ہمارے بیچ پردہ رکھا ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، تو میک شور آپ اپنے گھر میں انٹر ہوں یا خالی گھر میں انٹر ہوں یا بھرے گھر میں انٹر ہوں، چاہے کسی کے گھر میں بھی انٹر ہو، کوئی جگہ آپ جا رہے ہیں، مسجد میں انٹر ہو، کہیں بھی آپ جائیں، آپ جو ہے نا سیدھا پاؤں آپ نے انٹر کرنا ہے اپنا اور سلام کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 1 دفعہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، 3 دفعہ کریں گے تو بہت ہی اچھا مطلب ثواب ہی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بلند آواز سے آپ نے پڑھ کے انٹر ہونا ہے، تو پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر کیسے کیسے نا کرم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگیوں میں کتنا کرم ہوگا، آپ کے ہر رکے ہوئے کام بن جائیں گے، ٹھیک ہے، گھر میں خوشحالیاں ہوں گی۔ اور ایک چیز جو کہ بہت آج کل گھروں کے اندر بہت زیادہ یہ فتنہ ہوا ہے، لڑائیاں، دیکھیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں بچے بہت زیادہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں بہت لڑائی جھگڑے بڑوں کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم سلام کریں گے، سلامتی والا ایک دوسرے کو پیغام پہنچائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نا ہمارے پاس سلامتی آئے گی۔ تو اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی عادت بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر چیز میں رجوع کریں، مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ہر اس چیز سے پاک کر دے گا، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، اور اپنی رحمت میں دے دے گا۔ تو یہ ہے تو بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ اور چھوٹا سا میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، اپنی زندگی میں کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں ایسے ہی آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کرتی رہوں گی جس سے آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔